علماء ذوی احتشام کا نورانی قافلہ آپ کی باتوں کی نگاہوں کے سامنے ہے. آپ ان سے پوچھیں سلام کا جواب دینا کیا ہے. اپنی بھاشا میں کہہ لیں ضروری ہے. سلام کا جواب دینا ضروری ہے. جنہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا انہوں نے ضروری نہیں سمجھا، اسی لیے چھوڑ دیا نا. ضروری نہیں سمجھا، ضروری سمجھیں. سلام کا جواب اگر نہ دیا جائے تو بندہ گناہگار ہو جاتا ہے. غوث اعظم کے شامیانے کے نیچے بیٹھے ہیں، گناہ کرنے کے لیے نہیں نیکیاں کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. تو ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وفا خلوص محبت کو عام کرتا ہوں. میں تم سبھی کو دوبارہ سلام کرتا ہوں. السلام علیکم. آج کے بعد ایسا مت کرنا، کسی کو دو بار سلام کرنے پر مجبور مت کرنا، ٹھیک ہے؟ غصے میں تو نہیں ہے؟ کچھ لوگ ایسا لگ رہا ہے مجھے دیکھ کے کہ جیسے دیکھنے ہی آئے ہیں. یہ علماء اکرام بیٹھے ہیں جو بہت بہت دور تک نبی کی باتیں، نبی کی نعتیں پڑھتے ہیں اور بتاتے ہیں. کچھ لوگ محفل میں ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا منہ دیکھ کے ڈر لگ جاتا ہے، گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے، آنکھیں چڑھ جاتی ہیں. تو ایسا مت کیجئے بھائی. غوث اعظم کی محفل میں آئے ہیں تو تھوڑا مسکرا بھی دے. مسکرانا بھی نبی کی سنت ہے. آپ سب حضرات خیریت سے ہیں؟ خیریت سے ہے نا؟ ارے ذرا بتائیے تو صحیح بھائی. میں سپر فاسٹ مقرری نہیں ہوں، مجھ سے تقریر کرنا نہیں آتا ہے، مجھ سے آپ سے باتیں کرنا آتا ہے. میں یہی باتیں کروں گا. یہ جگہ آپ نے کس خوشی میں خالی چھوڑ دی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اگر کسی کی سمجھ میں آ رہا ہو کہ یہ غلط ہے تو آگے بڑھ جائے. ماشاءاللہ بڑے عقل مند ہیں میرے بھائی. تھوڑے سے اشارے کو سمجھ گئے. توجہ ادھر میرے بھائی. سب خیریت سے ہیں؟ آپ پیچھے والے میرے بھائی خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ. خرد کو مائل پرواز کر رہا ہوں میں، جنون عشق کو ہمراز کر رہا ہوں میں. الہی میری عقیدت کی آبرو رکھنا، تیرے ہی نام سے آغاز کر رہا ہوں میں. الحمدللہ الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جمیعا واقامہ یوم القیامت للمذنبین المتلبسین الخطائین الہالکین الشفیعا. فصلی اللہ تعالی وبارک وسلم علیہ وعلا کل من ہوا محبوب و مردی لدیہ صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أرسلا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المطين المعين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبھی حضرات جلدی سے ہاتھ اٹھائیں جس طرح دعا کرتے ہیں. اٹھا لیں، ہاتھ اٹھا لیں. میری بات جنہیں سمجھ میں آ رہی ہے ہاتھ اٹھائیں. میں دعا کرتا ہوں، بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن آپ آمین کہیں. غوث اعظم ببنے بے سرو صحابہ مددے، قبلہ دی مددے، کعبہ ایما مددے، بگرداب ولا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی. قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، رمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم. وعدہ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہوں رضا کے دیوانوں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے آقا، ہم گناہگاروں کو اپنی رضائی رحمت میں چھپانے والے آقا، شفاعتی لآل الکبائر کا مصدع جاں فضا سنانے والے آقا، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے سہاروں کے سہارے، بے چاروں کے چارے، حضرت حلیمہ کی آنکھوں
आंखों के तारे, हजरत आमिना के माह पारे। और थोड़ी सी नबी की तारीफ और कर लें कि सदरे कायनात, बदरे मौजूदात, बुलंद रुतबा सुल्तान, साहिबे बुरहान, ख्वाजाए कौनैन, रसूलुस सकलैन, कुर्रतुल आइन, साहिबे काबा कौसैन, जहां और अहले जहां के वजूद का असल मकसूद, आदम और आदमियों के महबूब व कुलूब, जानो दिल की पुतलियों के सुरूर, माहे आसमाने दिल भरी, आफ्ताबे फलके पैगम्बरी, यूसुफे मिस्र रिसालत, दुरे दरियाए जलालत, कैसरे रूमो रिसालत, नोके कलमे सआदत, मिंबरे सियादत के खतीब, लश्करे सआदत के नकीब, अहदनामे वफा का उन्वान, मेहमान खाने सफ़ा के मेज़बान, और रोशनी की हुर्मत के बाग, आसमान की महफिल के चराग, अमा जिनकी ज़बान लिसानुल्लाह है, जिनका हाथ यदुल्लाह है, जिनका चेहरा वजहुल्लाह है, जिनकी शफ़क़त रहमतुल्लाह है, जिनका दस्तूर आइनुल्लाह है, जिनकी नूरानियत नूरुल्लाह है, जिनका सबक ला इलाहा इल्लल्लाह है, और जिनका वजूद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। उस प्यारे नबी की बारगाह में, और यूं कहिए कि पत्थरों को मोम बनाने वाले, कंकरों से कलमा पढ़वाने वाले, लकड़ी को तलवार बनाने वाले, बीमारों को शिफा देने वाले, अंधेरी कब्र में काम आने वाले, डूबे हुए सूरज को पलटाने वाले, चांद के 2 टुकड़े फरमाने वाले, हम गुनाहगारों की मग़फ़िरत कराने वाले, और अपने साथ हम सबको जन्नत में ले जाने वाले, यानी दुआए खलील, तमन्नाए कलीम, जिगर गोशे अब्दुल्ला, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में सभी हजरात ये सोचकर कि सरकार मदीने से हमें देख रहे हैं। मेरे भाई, जिन जिन का ईमान है वो कहें मोहब्बत से सुभान अल्लाह। बताएं, सरकार मदीने से देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? हमारा ईमान ये है कि सरकार ही नहीं, सरकारे बगदाद भी देख रहे हैं, जिनका कौल है कि मैं सारी दुनिया को इस तरह से देखता हूँ जैसे हाथ पर रखी हुई अंगूठी को देखा जाता है। तो हमें रसूल आज़म ही नहीं बल्कि गौसे आज़म भी देख रहे हैं। तो अब मैं तवज्जो चाहूँगा अपने भाइयों की जो बड़ी देर से बहुत खामोश बैठे हैं। सोच लीजिए, गौसे आज़म देख रहे हैं। क्या नियत लेके बैठे हैं? गौसे आज़म देख रहे हैं। क्या सोच के बैठे हैं? गौसे आज़म देख रहे हैं। क्या इरादा है? गौसे आज़म देख रहे हैं। कौन गुस्से में बैठा है? गौसे आज़म देख रहे हैं। कौन मोहब्बत में बैठा है? गौसे आज़म देख रहे हैं। कौन अकीदत से बैठा है? गौसे आज़म देख रहे हैं। कौन अदावतें लेके बैठा है? गौसे आज़म देख रहे हैं। सबको गौसे आज़म देख रहे हैं। तो इस तरह से बैठे कि सरकारे बगदाद से देखे, तो देख के आज हमारी इस महफिल को सरकारे बगदाद को प्यार आ जाए, और प्यार आ जाएगा तो इंशाअल्लाह सबका बेड़ा पार हो जाएगा। आप देखिए, चेक कीजिए अपने बराबर में कौन हमारे भाई हैं जिन्हें नींद आ रही है, कौन हमारे भाई हैं जो सोने के चक्कर में है, कौन हमारे भाई हैं जो निकलने के चक्कर में है, कौन है जो बड़ी देर से खामोश बैठे हैं। प्यार से उनके कान में सुभान अल्लाह कहिए। आप अपने दाएं बाएं देखिए और देखिए कौन है जो सोने की कंडीशन में है। प्यार से सुभान अल्लाह कहिए। अगर फिर भी ना बोले तो फिर थोड़ा सा जोर से सुभान अल्लाह कहिए, और अगर फिर भी ना बोले तो थोड़ा सा जोर से कह दीजिए, मगर इतना जोर से मत कहना कि इधर की आवाज़ उधर से निकल जाए। ध्यान रखिए, आप भी थोड़ा सा जगाइए जो सो रहे हैं। आज मामला यही होता है जनाब अरबाब मिंबर की तवज्जो कि महफिलों का हाल बदहाल हो गया है। आज नाचने गाने की महफिलें हों तो जवाब नहीं है साहब, मोहल्ले वालों को सोने नहीं देंगे। हराम काम करने वाले इतना चीखते चिल्लाते हैं, तुम तो जायज काम कर रहे हो, बल्कि यूं कहिए कि अगर रब कबूल कर ले तो जन्नती बनने का काम कर रहे हो। फिर आज ये अकीदत पेश करता हूं मैं उन्हें तमाम ही नौजवानों को जिन्होंने ये शामियाना लगाया, ये मिंबर लगाया, ये पिंडाल सजाया, ये रोशनियां, ये लाइटें, गौसे आज़म की याद में आपने ये कालीनें बिछाई, ये गद्दे बिछाए, ये बेहतरीन रोशनियों का इंतज़ाम किया। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इन रोशनियों के सदक़े में हमारी कब्र, अंधेरी कब्र में उजाले अता फरमा दे। सब खैरियत से मेरे भाई पीछे वाले? समझ में आ रही है मेरी बात? माशाअल्लाह। मैं यही मुस्कुराते हुए चेहरे आपके देखना चाहता हूँ। दांत 2 तरह की होती है, नोटों की और होठों की।
اگر نوٹوں کی نہیں دو گے تو چلے گا، لیکن ہوٹوں کی بہت ضروری ہے۔ میرا نذرانہ یہ آپ کا سبحان اللہ کہنا ہے، یہ میرا نذرانہ ہے۔ بس آپ میرا ساتھ دیں، میں آپ کے ساتھ اس طرح چلیں بغداد شریف کی طرف کہ اگر چند قدم اڑ جائیں، سرکار بغداد قبول کر لیں تو انشاءاللہ زندگی جینے کا مزہ آ جائے گا۔ مزہ کوئی ڈی جے کی دھن پہ تھرکنے میں تھوڑی ہے، مزہ کوئی رات کے 12 بجے تنہائی میں موبائل لے کے نالیوں پہ بیٹھ کے دنیا بھر کی باتیں کرنے میں تھوڑی ہے۔ آپ پوچھیں ان علماء اکرام سے کہ مزہ، اللہ کی قسم وہ مزہ جو یہاں بھی مزہ ہے اور قبر میں بھی مزہ ہے، حشر میں بھی مزہ ہے، وہ مزہ ہے تو یاد خدا اور مصطفیٰ میں ہے، اور کہیں نہیں ہے۔ یہ دنیا کی محبتیں برباد کر دیں گی۔ غوث اعظم سے محبت کرو، یہاں بھی آباد، قبر میں بھی آباد۔ اور جنہوں نے یہ محفل آباد کی ہے، انشاءاللہ آج ضرور ان کے ایمان، ضرور ان کی روحیں اللہ اس کے رسول نے چاہا تو بیدار ہو جائیں گی۔ اور سرکار بغداد دیکھ رہے ہیں، اپنے چاہنے والوں کی محبتوں کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان جنہوں نے یہ محفل سجائی، وہ ہمارے بھائی جنہوں نے حصہ لیا، وہ ہمارے بھائی جنہوں نے علماء اکرام کو اپنے گھر پر بلا کر بہترین محبتیں پیش کی، بہترین کھانا کھلایا غوث اعظم کی محبت میں۔ یقین جانیے مالدار بہت ہیں، دولت والے بہت ہیں، جاہ و حشمت والے بہت ہیں، مگر ایسے لوگ، ایسے مالدار بہت کم ہیں جو علماء اکرام پر خرچ کیا کرتے ہیں۔ مگر یقین جانیے جو علماء پر خرچ کرتا ہے وہ کسی اور پر نہیں، یقیناً وہ رسول پاک پہ خرچ کیا کرتا ہے۔ یہ بستی بہت چھوٹی ہے، مگر یہاں پر میرے سر کے تاج بڑے بڑے عظیم علماء اکرام، اہل سنت والجماعت کے قداور عالم دین آپ کے اس چھوٹے سے منبر پر جلوہ افروز ہے۔ آپ جانتے ہیں آپ نے علماء اکرام کو بلایا ہے غوث اعظم کے سلسلے میں، تو آپ نے اپنا ہی فائدہ نہیں کیا ہے، بلکہ آپ سے، ہم سے زیادہ تو فائدہ مردوں کا ہو رہا ہے جو آپ کی بستی سے جا چکے ہیں۔ شرح عقائد کا صفحہ نمبر 172 اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، قال علیہ السلام ان العالم والمتعلم اذا مر على قرية فإن الله تعالى يرفع العذاب عن مقبرة تلك القرية 40 يوما۔ محبت سے کہیں مچل کے سبحان اللہ تو بتاتے ہیں۔ دیکھیے ابھی میرے بھائی ہیں، 2-4 جنہیں میں دیکھ رہا ہوں وہ نہیں بول رہے ہیں، آپ خود چیک کر لیجئے، میں بتاؤں گا تو رسوائی ہو جائے گی۔ کیوں جناب؟ پرویز صاحب بہت دور بیٹھے ہیں، ہمیں بلانے کے بعد بہت دور بیٹھ گئے، تھوڑا قریب آ جائے تو اور مزہ آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا ایک بات بتائیں، میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ سلامت رکھے۔ میں اس طرح سنانا چاہتا ہوں کہ آپ اتنی محبت سے سنیں، میں جہاں جاؤں آپ کی تعریف کروں۔ میں محفلیں بہت دیکھی، بڑے بڑے شہر دیکھے، بڑے بڑی سٹیاں دیکھی، بڑے بڑے قصبے دیکھے، مگر چھوٹا سا ایک گاؤں چک جس میں 30-40 گھر بھی نہیں تھے، مگر عاشقان رسول اللہ نے ایسی محفل سجائی تھی غوث اعظم کے دیوانوں نے کہ یہ نہیں لگ رہا تھا کہ یہ چھوٹا سا گاؤں ہے، بلکہ محفل کو دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ حیدرآباد کے کسی بڑے میدان میں محفل ہو رہی ہے۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ میرے عزیز، سرکار بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے آپ نے بے شمار علماء اکرام سے تقریریں سنی ہوں گی۔ حاجی صاحب سے غوث اعظم کا بیان سنا ہوگا، حافظ صاحب سے غوث اعظم کا بیان سنا ہوگا، قاری صاحب سے غوث اعظم کا بیان سنا ہوگا، عالم صاحب سے غوث اعظم کا بیان سنا ہوگا، مفتی صاحب سے غوث اعظم کا بیان سنا ہوگا، وقت کے بڑے مفکر سے آپ نے غوث اعظم کا بیان سنا ہوگا، مگر ایک بات بتاؤ، کبھی آپ نے نبی سے غوث اعظم کا بیان سنا ہے؟ ارباب منبر کی توجہ، کبھی سنا ہے کہ نبی نے غوث اعظم کا بیان کیا ہے؟
کیونکہ ہمارے نبی کے بظاہر زمانے کے لگ بھگ 500 سال کے بعد غوث اعظم پیدا ہوئے. کتنے زمانے کے بعد؟ بتائیں ذرا زور سے، کتنے زمانے کے بعد؟ مگر میرے نبی نے پہلے ہی غوث اعظم کے آنے کی بشارتیں عطا فرما دی. پہلے ہی بیان فرما دیا کہ میرا بیٹا آئے گا 500 سال کے بعد لگ بھگ، اور جب آئے گا تو دین مردہ ہو رہا ہوگا مگر زندگی عطا فرمائے گا. بڑے بڑے اچھے اشعار آپ نے علماء اکرام کی زبانی سنے، نعت خواہ حضرات کی زبانی سنے. 2-4 شعر مجھے بھی یاد آ رہے ہیں، آپ کہیں تو سنا دوں؟ سننا چاہیں گے؟ نوجوان میرے بھائی، نوجوان یہ بزرگوں کو بیچاروں کو چھوڑ دیجئے، انہوں نے بہت محنتیں کر لی، بڑی محفلیں سجا لی، بہت نمازیں پڑھ لی. تو جوانوں، اب آپ جانتے ہیں اب ان پہ جوانی آنے والی نہیں ہے. کتنی بھی محنت کر لیں جوانی نہیں آئے گی. اب تو وقت گیا، موقع ہے جتنا اللہ کو یاد کر لیں، ہے کہ نہیں ہے؟ مگر اے نوجوانوں، مجھے تمہارا ساتھ چاہیے. بوڑھوں کو چھوڑ دیجئے، 10-5 لوگ میرے ساتھ سبحان اللہ کہتے رہیں گے تو انشاءاللہ اگر رب نے قبول کر لیا تو سب کا بیڑا پار ہو جائے گا. میں نے حدیث پاک پڑھی تھی آپ کے سامنے کہ آپ نے بڑے بڑے علماء اکرام کو اپنی محفل میں بلایا تو صرف زندوں کا ہی فائدہ نہیں، مردوں کا بھی فائدہ ہو رہا ہے. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اچھا ایمانداری سے ایک بات بتائیے، نبی جو کہیں وہ بات تو سچی ہے نا؟ اچھا جو لوگ سچا مانتے وہ کہہ دیں محبت سے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا ایک بار دونوں ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ. ہاتھ اٹھائے رہیے، بڑے فائدے کی بات بتاتا ہوں، اٹھا لیجئے ہاتھ، 5 سیکنڈ کے لیے اٹھا لیجئے. میرے آپ کے بلکہ ساری کائنات کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ ہاتھ اٹھا کے اللہ کا نام لے لیتا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ یا اللہ اکبر کہہ دیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے ہاتھوں کو فالج کی بیماری سے محفوظ فرما دیتا ہے. ابھی ہاتھ سلامت رہیں گے انشاءاللہ، سلامت رہیں گے کیونکہ ضمانت میرے نبی نے دی ہے. اور ہمارا ایمان ہے کہ زمانہ جھوٹا ہو سکتا ہے، آمینہ کا لال جھوٹا نہیں ہو سکتا. ہوائیں اپنا رخ بدل سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین کا سینہ چر سکتا ہے، مگر میرے نبی جو کہے وہ کبھی نہیں بدل سکتا ہے. اللہ اللہ میرے دوستوں، 2-4 شعر یاد آ رہے ہیں، عقیدت و محبت کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں. مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے لیکن آپ کو سننا بہت اچھا آتا ہے. میں بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں اور جناب پرویز صاحب سبحان اللہ بڑی بہترین آواز کا مالک بنایا اللہ رب العزت نے. اور یہاں پر جتنے ائمہ کرام بیٹھے ہیں ماشاءاللہ ایک سے ایک لاجواب ہے، میرے جیسوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. عظیم صاحب نے، پرویز صاحب نے بلا وجہ میں تکلیف کیے ہمیں بلایا، ورنہ یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ ماشاءاللہ لاجواب با کمال بے مثال علماء اکرام آپ کی بستی میں موجود ہیں. نبی نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ سنی عالم ہو یا متعلم، یاد رکھیے گا کون؟ سنی عالم ہو یا متعلم، جب وہ کسی بستی میں اپنے قدم لگا دیتے ہیں، کسی بستی میں آ جاتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کے قدموں کی برکت سے قبرستان کے، اس بستی کے قبرستان کی قبروں سے 40 دن تک کے لیے عذابوں کو دور فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. تو اب جتنا فائدہ زندوں کا ہو رہا ہے اس سے زیادہ مردوں کا ہو رہا ہے. کیسے کیسے وقت کے علماء اکرام آپ کے سامنے ہیں. میرے نبی نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے کسی عالم کے چہرے کی زیارت کی تو اس نے گویا میری زیارت کی. یہ نبی نے کہا ہے، کسی نیتا ابھینیتا نے نہیں کہا ہے، پردھان منتری یا منتری نے نہیں کہا ہے، یا پردھان جی نے نہیں کہا ہے، میرے نبی نے کہا ہے. آج وہ لوگ جو علماء اکرام سے حسد رکھتے ہیں، جلن رکھتے ہیں، بلا وجہ میں ان سے دشمنی رکھتے ہیں، خبردار خبردار. نبی نے فرمایا اگر کسی نے عالم کو دیکھا تو گویا اس نے مجھ کو دیکھا. آگے نبی ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی نے عالم سے مصافحہ کیا تو اس نے مجھ سے مصافحہ کیا. اگر کوئی کسی عالم کے پاس بیٹھا تو نبی فرماتے ہیں وہ میرے پاس بیٹھا. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں نبی جو قیامت جو یعنی دنیا میں میرے پاس بیٹھے گا، کل قیامت میں اللہ رب العزت اس بندے کو میرے پاس بیٹھائے گا.
اچھا میں ایک قدم اب یہ بھی کہوں گا کہ عالم کے پاس بیٹھنا، نبی کے پاس بیٹھنا، عالم کو دیکھنا، نبی کو دیکھنا، عالم کا مصافحہ کرنا، نبی سے مصافحہ کرنا، اب عالم سے دشمنی کرنا، نبی سے، ہاں یہ بھی کہنا پڑے گا، عالم کی چغلی کرنا، امام صاحب کی بلا وجہ میں چغلی کرنا، ہاں یہ بھی نتیجہ نکالیے گا میرے بھائی، اس بات کا خیال رکھیے گا۔ چلیے محبت سے کہیے مچل کے سبحان اللہ۔ دو چار شعر یاد آتے ہیں، علماء اکرام فرماتے ہیں میرے عزیزو، جی ہاں میرے عزیزو، آج آپ دیکھتے ہیں یہ ایک بڑا چلن چل گیا ہے، ہر جگہ یہی حال ہے کہ کوئی باہر سے عالم دین آتا ہے تو لوگ اس کے ہاتھ چومتے ہیں، بڑی دوڑ کے مصافحہ کرتے ہیں۔ ارے اللہ کی قسم، سب سے بڑا بزرگ تو تمہارے گھر میں تمہارا باپ اور تمہاری ماں ہے۔ کبھی زندگی میں ان کے ہاتھ چومے، کبھی زندگی میں ان کے پیر کے تلوے کا بوسہ لیا، کبھی ان کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھ کے کہا کہ امی میرے لیے دعا کر دے۔ اللہ اللہ، غوث اعظم کی محفل سجانے والوں یہ سبق بھی لے کے جاؤ، علماء اکرام کے ہاتھ بعد میں چومو، علماء اکرام کی جتنا ادب، جتنی محبت کرتے ہو اتنا ادب اپنے ماں باپ کا بھی کرو۔ اللہ کی قسم کسی دعا کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے وہی پاور رکھتی ہے جو نبی کی دعا امتی کے لیے پاور رکھتی ہے۔ آج دنیا سے دعا کروا رہے ہیں، اپنے ماں باپ سے نہیں کروا رہے، دنیا کے ہاتھ چوم رہے ہیں، اپنے ماں باپ کے نہیں چوم رہے۔ اچھا جن جن کے ماں باپ سلامت ہیں ہاتھ اٹھا کے بتائیں کن کن کے سلامت ہیں؟ ماشاءاللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں۔ میرے عزیز، مرنے سے پہلے ایک بار میں تو کہتا ہوں آج ہی اگر امی سو رہی ہو جا کے چادر یا لحاف ہٹا کے بعد میں سونا، پہلے ماں کے قدموں کو چوم لینا اور بتانا، اگر امی کی آنکھ کھل جائے بوسہ لیتے ہوئے تو بتانا امی آج چک کے جوانوں نے محفل غوث اعظم سجائی ہے، ہم یہاں سے یہ سیکھ کے آئے ہیں غوث پاک کی محفل سے کہ دنیا کا ادب بعد میں کریں گے، پہلے اپنے ماں باپ کا ادب کریں گے۔ علماء اکرام کی توجہ چاہوں، بتاؤ انشاءاللہ پریشانیاں دور ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ مگر ہم نہ جانے کدھر کدھر بھٹک رہے ہیں۔ فلا تعویذ لے آؤ، تعویذ کا چلن ایسا چلا ہے، یہی ماں حضرات بیٹھے ہمارے میرے سر کے تاج، ان سے پوچھئے کہ کوئی عورت کوئی 2 4 10 5 مہینے ہوئے غصے میں بیگ اٹھا کے بیوی اپنے گھر سے، شوہر کے گھر سے ماں کے گھر چلی گئی اور اب آتی ہیں امام صاحب کے پاس، حضرات تعویذ کر دیجئے۔ کیوں تعویذ کر دیں؟ کہ میں غصے میں آ گئی تھی، اب وہ بلانے نہیں آ رہے ہیں، آپ تعویذ کر دیں کہ وہ بلانے آ جائیں۔ تو بھیا علماء اکرام بے شک یہ فرماتے ہیں کہ تعویذ میں اثر ہے، لیکن اثر انہی کے ہے جو اثر کے لائق ہوتے ہیں، ہر کسی کے میں تھوڑی ہے۔ تو ایسے تعویذ ہر امام کے پاس نہیں ملتے۔ میں اپنی ماں اور بہنوں کو یہ میسج دینا چاہوں گا غوث اعظم کی محفل سے کہ خبردار، ناراض ہو کے اپنے ماں باپ کے گھر جانے والی یہ بیٹیاں سوچ لیں کہ شوہر کو ناراض کر کے اگر کوئی بیوی اپنے گھر سے باہر قدم نکالتی ہے تو اس پر اللہ اس کے رسول کی لعنت برستی ہے۔ اس لیے خبردار، شوہر کو ناراض کر کے کوئی قدم باہر نہ نکالے۔ یہ سبق میرے نبی نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ اللہ، میرے نوجوان، ہمارے بھائی نے علماء اکرام میں سے کسی ایک میرے عزیز نے مجھے یہ بتایا کہ علماء اکرام کے تعلق سے تھوڑی سی، نوجوانوں کے تعلق سے تھوڑی سی گفتگو کر دے تو ضروری ہے۔ یہ دھڑا دھڑ جو تقریریں ہو رہی ہیں نا، ان سے بات جلدی سے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ آپ بتائیں میری بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ میں نہیں چاہتا کہ بڑی لمبی چوڑی سپر ایکسپریس تقریریں ہوں، مگر کم از کم اتنا تو ہو کہ رسول پاک غوث اعظم کی محفل سے کچھ لے کے جائے۔
یہ نہ کہیں صبح کو بیڑی میں دم مار کے کہ تقریر تو بڑی دھودھار ہوئی تھی، مزہ آ گیا تقریر میں. پوچھ لیا امام صاحب نے کہ کیا ہوئی تھی؟ یہ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوئی تھی، مگر دھوم دھڑاکا خوب تھا، مزہ بہت آیا. تو مزہ لینے کے لیے تقریر نہیں ہے، قسمت کو بدلنے کے لیے تقریریں ہوتی ہیں، زندگی میں انقلاب اور بدلاؤ لانے کے لیے تقریریں ہوتی ہیں. آج بیان کوئی ہم ہی تھوڑی کر رہے ہیں، تمام علماء اکرام سے زیادہ بیان تو غوث اعظم نے کیا ہے. اور ایسا بیان سبحان اللہ آپ کی محفل میں کبھی کبھی 80,000 70,000 90,000 1,00,000 کا مجمع ہو جاتا، نہ لاؤڈ اسپیکر ہے نہ کوئی دوسرا انتظام ہے. آپ جب تقریر فرماتے تو 80,000 کے مجمع میں سب سے پیچھے بیٹھنے والا جب اس سے پوچھا جاتا ذرا بتا تو صحیح سرکار بغداد تو تجھ سے بہت دور تھے، تجھے کیا سمجھ میں آ رہا تھا؟ کیا تیرے کانوں تک آواز پہنچ رہی تھی؟ تو وہ کہتا تھا کیسی بات کرتے ہو، سرکار بغداد میرے پاس کھڑے ہو کے ہی تو بیان کر رہے تھے. اللہ اللہ. اور جب آپ بیان کرتے ایسی نصیحتیں ہوتی، ایسا آخرت کے بارے میں ڈرایا جاتا کہ مجمع سے جنازے اٹھا کرتے تھے، مجمع سے جنازے اٹھتے. ایسا خوف طاری ہوتا غوث اعظم کا بیان سن کے، ایسا لگتا کہ جیسے آخرت کے معاملات کو بڑے قریب سے محسوس کر لیا ہو. عذاب قبر، میدان محشر کی ہولناکیاں، وہ پلسرات کے نیچے کے منظر جیسے قریب سے دیکھ لیے ہو. یہی تو وجہ ہوتی تھی کہ لوگوں کے کلیجے پھٹ جایا کرتے تھے اور مجمع میں ہی دم توڑ دیتے تھے. آج وہ تقریریں کہاں گئیں؟ آج وہ مجمع کہاں گئے؟ آج وہ محفلیں کہاں گئیں؟ وہ سنانے والے کہاں گئے؟ ایک بندہ اتنا بڑا پنڈال سجایا، اگر کوئی نوجوان میرا بھائی اگر کوئی ایک بھی نہیں سدھرا تو کیا مطلب ہوا اسے سجانے کا؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں نا میرا بھائی؟ غصے میں تو نہیں ہے کہ یار یہ مولانا کہاں سے پکڑ لائے، ایسا تو نہیں ہے. آج اعلان کر نعرے لگا رہے ہیں نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. پکڑ تو لو پہلے، جان دے دیں گے نبی پہ. امام صاحب علماء اکرام کی توجہ، جان دے دیں گے نبی پہ. بس جان دے دے گا، فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتا جان دے دے گا. کیوں صاحب؟ 10 منٹ کی نیند نہیں قربان ہو رہی ہے، گردن قربان کر دے گا. جھوٹا ہے کہ نہیں ہے؟ نعرے جھوٹے ہیں، سچے ہوتے تو انقلاب ہوتا. میں اپنے نوجوانوں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا، جیسے تم نے یہ پنڈال سجایا ہے ایسے ہی اپنا یہ سینہ بھی غوث اعظم کی یاد سے روشن کر دو. واپس جاؤ. کوئی ایک نوجوان ایسا آج یہاں سے پلٹ کے واپس جائے کہ وہ جا کے اپنی زندگی میں انقلاب لائے اور یہ محفل کے بعد یہ معاملہ ہو کہ الحمدللہ آج تک میں نے زندگی چوراہوں پہ گزاری ہے، مارکیٹوں میں گزاری ہے، بازاروں میں گزاری ہے، نالیوں پہ کھڑے ہو کے گزاری ہے. آزان ہوتی تھی چھوڑ دیتا تھا، مگر جب سے محفل غوث اعظم میں بیٹھا ہے، رچایا سجایا بسایا ہے، جب سے یہ محفل ہوئی ہے اس کے بعد سے خدا کرے کہ کوئی نوجوان ایسا ہو کہ مسجد کا نمازی بن جائے تو پھر ہم بھی کہیں گے الحمدللہ محفلیں بہت دیکھی ہیں مگر باہر چک کے سنی جنتی مسلمانوں، اے نوجوانوں تم نے حق ادا کر دیا ہے. بے نمازی تھا محفل سجا کے نمازی بن گیا ہے. یا رسول اللہ، سبحان اللہ. آج دیکھو ایمانداری سے ایک بات بتاؤں میں، اگر میں آپ کے اندر ہمارے اندر جو برائیاں ہیں اگر میں انہیں بتانے لگوں تو یہ مجمع خالی ہو جائے گا، لوگوں کے چہرے اتر جائیں گے. ایسا خطیب نہیں چاہیے اور اسی لیے مجمع کامیاب نہیں ہو رہے، اسی لیے جلسے کامیاب نہیں ہو رہے. سننے سنانے کا انداز ختم ہو گیا، بس مزہ لینے کا انداز رہ گیا، بس مزہ لینے کا انداز رہ گیا. نہیں مزہ یہ مزے کے لیے نہیں ہے. میرے غوث کے یہاں محفل سجتی تھی، اللہ کی قسم اگر چور آتا تھا آپ کی محفل میں بیٹھ جاتا تو متقی پرہیزگار بن کے واپس جاتا تھا. یہ علماء اکرام بیٹھے، ان سے پوچھئے کیسے کیسے آتے آپ کی محفل میں، مگر جو ایک بار بیان سن لیتا غوث اعظم کے قدموں کا اسیر بن جاتا تھا ساری زندگی. اور اللہ اللہ بیان سن کے غوث اعظم کا اگر چور بھی ہوتے تو ولی بن جاتے تھے.
میں بھیک مانگتا ہوں غوث اعظم کے در سے کہ میرے جملوں میں وہ اثر ہو جائے کہ کوئی ایک میرا بھائی، اللہ کرے کہ سب ہو جائیں مگر کم از کم ایک تو ہو جائے جو نماز پڑھنے کا ارادہ کرے اس محفل میں۔ کیوں عظیم صاحب، پرویز بھائی، ایسا ہونا چاہیے۔ ہماری ماں اور بہنیں بھی سنیں، سبحان اللہ، یہ کانوں میں ایئر فون لگا کے جو روٹیاں بنائی جاتی ہیں، گانا بجا کے انہیں کھا کے ان کی گودوں میں پلنے والے بچے، ان کی رگوں میں دوڑنے والا خون، اس کے اندر اسلام کی حرارت نہیں ہو سکتی۔ یہ بچہ جو واقعی ماں گانے گا رہی ہے اور روٹی بنا رہی ہے، بچوں کو کھلا رہی ہے، اس بچے کے اندر اسلام کا جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا، وہ مسجد کا نمازی نہیں بن سکتا، وہ نچنیا، ناچنے والا، گانے والا ہی بنے گا۔ اگر آج مسجدوں میں امام نظر آتے ہیں تو ہمیں یہ خیال بھی آنا چاہیے کہ یہ امام جب ایسا ہے تو اس کی ماں کتنی پاک رہی ہوگی۔ یہ ماں کی پرورش کا نتیجہ ہے جو آج مسجدوں میں امام نظر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پاک ماں کی پرورش کا نتیجہ ہے، ورنہ اللہ اس دور پرفتن میں میرے عزیز نعرے لگا رہے ہیں نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نبی کے نام پہ جان قربان کر دیں گے۔ جان قربان کر دی کربلا والوں نے، اب تمہیں جو کربلا والوں نے میسج دیا ہے اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ کیسے وقت میں نماز پڑھ کے دکھائی ہے۔ اے میرے بھائی نوجوانوں، ان میں کون کون ہیں جنہوں نے واقعی اس میں یعنی محنتیں کی ہیں، کاوشیں کی ہیں اور اس پنڈال کو سجایا؟ وہ لوگ یہاں ہیں؟ سب ہیں؟ ماشاءاللہ، بڑی خوشی کی بات ہے کہ سب یہاں ہیں، ورنہ سب نہیں ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ محفل دیکھنے آتے ہیں، کچھ لوگ سننے آتے ہیں اور کچھ لوگ زندگی بدلنے آتے ہیں۔ ایمانداری سے بتائیے آپ میں کون ہے جو سننے کے بعد زندگی بدلنے کے لیے آیا؟ سب ہے؟ سب ہے؟ محبت سے کہہ دیں مچل کے سبحان اللہ۔ اپنے نبی کا نام لو اور کہہ دو یا رسول اللہ، میری جانب جو ہو جائے اشارہ یا رسول اللہ، چمک جائے میری قسمت کا تارا یا رسول اللہ، مقدر میں میرے لکھ دو دوبارہ یا رسول اللہ، کروں میں پھر مدینے کا نظارہ یا رسول اللہ۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے یار، خدا کی قسم ہماری قوم کا حال کیا ہو گیا ہے۔ پرویز بھائی، جناب ارباب منبر کی توجہ، پی ایس سی فوج میں بھرتی ہونے کے لیے 4 بجے سے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، راتوں کو دوڑ رہے ہیں، سردی میں دوڑ رہے ہیں، روڈوں کے کنارے کتنی دور تک جا رہے ہیں۔ کس لیے؟ پیسے کے لیے۔ کس لیے؟ دولت کے لیے۔ کبھی غور کیا ہے یہی نوجوان جو آج کئی کلومیٹر کی ریس لگا رہا ہے، کیا کبھی اپنی مسجد تک کے لیے اتنے محبت سے اٹھا ہے جانے کے لیے ہے؟ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، کامیابی ریس لگانے سے نہیں ملے گی، کامیابی دولت اکٹھا کرنے سے نہیں ملے گی، کامیابی دنیا بھر کے زمانے کی دولت اکٹھا کرنے سے ہاتھ نہیں آئے گی۔ کامیابی کے لیے میرے نبی نے قانون بنایا، آپ کی مسجد کے مینار سے ہر روز 5 مرتبہ آواز آتی ہے، حی علی الفلاح۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ دوڑنے سے کامیابی نہیں ملے گی، بھاگنے سے کامیابی نہیں ملے گی، اتنی دوڑی لمبی چوڑی محنت کرنے سے کامیابی نہیں ملے گی۔ اگر تمہیں کامیابی ملے گی تو رب کی بارگاہ میں سجدے کرنے سے کامیابی ملے گی۔ گارنٹی ہے اس بات کی کہ کامیابی ضرور ملے گی۔ 1400 سال سے زیادہ کا زمانہ ہو گیا، اعلان ہوتے ہوئے آؤ ادھر کامیابی ملے گی، آؤ ادھر کامیابی ملے گی، مگر لوگ کہاں مان رہے ہیں؟ بات وہی ہے، سنتے ہیں نکل جاتے ہیں، کتنے لوگوں کی بات سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے۔ ذرا محبت سے کہیں مچل کے سبحان اللہ۔ اب میں آپ کو 2-4 باتیں غوث اعظم کے تعلق سے وہ بتا دوں جو میرے رسول نے بتائی ہیں۔ بھائی بیان آپ نے بہت سنے ہوں گے، لیکن کبھی یہ بھی سنا ہے کہ رسول اعظم نے سرکار غوث اعظم کا بیان کیا؟ آؤ میں بتاتا ہوں، کتاب کا حوالہ نوٹ کر لیں، مسالک السالکین صفحہ نمبر 338 پر ہے۔ ہمارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، کون فرما رہے ہیں؟ ہمارے نبی۔ توجہ ادھر چاہوں کہ جن کے بارے میں مکہ کی مشرکہ عورتیں کہا کرتی تھی کہ زمانہ جھوٹا ہو سکتا ہے مگر آمنہ کا لال جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، وہ جو کہہ دیتے ہیں ہو جاتا ہے۔ خیریت سے آپ سب حضرات؟ خیریت سے ہیں؟
ذرا محبت سے کہہ دیں مچل کے ایک مرتبہ سبحان اللہ ماشاءاللہ نبی آؤ نبی کی بارگاہ میں چلتے ہیں عالم تصور میں آج یہ مجمع ہمارے کسی بھائی کے گھر میں سجا ہے لیکن 1400 سال پہلے یہ مجمع لگتا تھا مسجد نبوی شریف میں جہاں پر میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ایک نیکی کرے تو اللہ اسے 50,000 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے اتنی پیاری جگہ اور مجمع دیکھیں سبحان اللہ آج ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہے کیسے لوگ ہوتے ہیں کوئی پیر لمبے کر لیتا ہے کوئی آڑا ہو جاتا ہے کوئی منہ چڑھا لیتا ہے کوئی آنکھیں چڑھا لیتا ہے جیسے چاہے ویسے بیٹھے ہیں مگر ایک مجمع نبی کی بارگاہ میں بھی لگتا تھا مسجد نبوی شریف میں اللہ اللہ کیسے کیسے چہرے آج ہمارے یہاں نظر آتے ہیں مگر اس محفل میں جھانک کر دیکھیں جو مسجد نبوی شریف میں ہے اللہ کی عزت کی قسم اگر آپ عالم تصور میں دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس مجمع میں کہیں سے ابو بکر صدیق کا چہرہ نظر آ رہا ہے کہیں سے عمر بن خطاب کا چہرہ نظر آ رہا ہے کہیں سے عثمان غنی نظر آ رہے ہیں کہیں سے مولا علی نظر آ رہے ہیں میں تو کہتا ہوں اس مجمع پر حوران جنت بھی رشک کرتی ہوں گی جس کا سننے والا علی ہوگا اور سنانے والا نبی ہوگا کیا مجمع رہا ہوگا میرے بھائی کیا پریشانی ہے پریشان ہو رہے ہیں آپ مجھ سے اگر ضرورت سے جا رہے ہیں جلدی آ جائیں آپ تو سب خیریت سے ہیں نا خیریت سے ہیں ذرا بولیے مچل کے محبت سے کہیے سبحان اللہ ارے اتنی بڑی گردن مت ہلائیے غوث اعظم کی محفل میں آئے ہیں محبت سے سبحان اللہ کہو گے ایک درخت جنت میں لگ جائے گا سبحان اللہ ایک لگ گیا آپ کے نام سے 2 لگ گئے آپ کے نام سے 3 لگ گئے آپ کے نام سے 4 لگ گئے آپ کے نام سے 5 لگ گئے آپ کے نام سے پنجتن پاک کی مہر لگ گئی آپ کے نام سے احیاء العلوم جلد اول باب فضیلت التسبیح نائب نمبر 4-5 قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قال سبحان اللہ ورثت له نخلۃ فی الجنہ نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ محبت سے سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کے نام سے جنت میں کھجور کا درخت لگا دیتا ہے تو میں تو یہ کہتا ہوں اتنا سبحان اللہ کہو کہ جب پلٹ کے جاؤ تو فرشتے کہیں اس بندے کو دیکھو آیا تھا تو گناہگار تھا سیاکار تھا بدکار تھا غوث اعظم کی محفل میں بیٹھ کر پلٹ کے جا رہا ہے تو جنتی بن کے واپس جا رہا ہے آؤ نبی کی بارگاہ میں آج ہم بھی غوث اعظم کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں مگر اللہ کی قسم نبی کے زمانے میں ایک بار ایسی محفل سجی ہے جس میں غوث اعظم کا ذکر ہوا ہے ذرا محبت سے کہہ دے مچل کے سبحان اللہ اچھا ایک بات بتائیے میرے بھائی کیا ضروری ہے میں چیخ کے تقریر کروں گا تبھی سبحان اللہ کہیں گے یار اچھی باتیں تو کان میں کہو تب بھی مزہ آ جاتا ہے یار نبی کی بارگاہ میں مجمع ہے صحابہ اکرام جلوہ افروز ہیں اور آپ غور تو کریں خطیب کون ہے کہ جس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی خطیب ہو ہی نہیں سکتا اللہ اللہ نبیوں کا امام ہمارے نبی ارشاد فرماتے ہیں غوث اعظم کا تذکرہ نبی کی زبان سے مسالک السالکین صفحہ نمبر 338 نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے دنیا بنانے سے پہلے خالی روحوں کو بنایا تھا اس وقت کی بات ہے کیونکہ ہمارے نبی کو یاد ہے کون کیسے بنا ہے ہمارے نبی نے ہر کسی کو بنتے ہوئے دیکھا ہے زمین کا فرش کیسے بچھا آسمان کا شامیانہ کیسے لگا چاند سورج کے چراغ کیسے جلے یہ ہمارے نبی نے دیکھا ہے ہمیں تو پتہ نہیں ہے کون کب آیا کب گیا مگر لیکن نبی نے دیکھا ہے آپ کہتے ہیں کہ روحوں کی دنیا بنی بھی نہیں ہے خالی روحیں بنی ہیں انبیاء کی روحیں اولیاء کی روحیں علماء کی روحیں اور عام انسانوں کی روحیں اللہ رب العزت نے حکم دیا نبی فرماتے ہیں ساری روحوں کو میری بارگاہ میں لے کے آؤ فرشتوں کو حکم دیا فرشتے گئے ساری روحوں کو اکٹھا کرنے کے بعد نبی کی بارگاہ میں لے کے آئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لے کے آئے اللہ نے حکم دیا نبی فرماتے ہیں کہ ان روحوں کو 3 صفوں میں کھڑا کرو آگے والی صف میں انبیاء کی روحوں کو رکھو دوسری صف میں اولیاء کی روحوں کو رکھو تیسری صف میں تمام انسانوں کی روحوں کو رکھو 3 صفیں لگائی گئی اس طرح سے پہلی صف میں انبیاء کی روح ہے دوسری صف میں اولیاء کی روح ہے تیسری صف میں تمام انسانوں کی روح ہے اب یہ صفیں لگ گئی ہیں توجہ ادھر میرے بھائی صفیں لگ گئی بات تو اب شروع ہوتی ہے
सफ़े लग के तैयार। इतने में एक रूह दूसरी सफ से निकलती है, सफ़े अव्वल में दाखिल होने की कोशिश करती है। फरिश्ते दौड़ के आए, रूह को पकड़ा। नहीं नहीं, तेरी जगह आगे वाली सफ में नहीं है, तेरी जगह पीछे की सफ में है, यहीं ठहर जा। वहां खड़ा किया और जैसे ही आगे बढ़े रूह फिर वहां से निकली और सफ़े अव्वल में दाखिल होना चाहती है। फिर फरिश्ते पलट के आते हैं, फिर पकड़ते हैं, फिर सफ़े दोम में खड़ा कर देते हैं। जैसे ही हटते हैं फिर ये रूह सफ़े अव्वल में जाना चाहती है। बार बार एक मरतबा नहीं कई मरतबा ऐसा हुआ, पकड़ के सफ़े दोम में ले जाके खड़ा करते, जैसे ही हटते फिर ये रूह सफ़े अव्वल में दाखिल होने की कोशिश करती। मगर जब फरिश्तों ने देखा कि अब बात हमारे हाथ से निकल रही है, हमारे बस से बाहर जा रही है, फरिश्ते पलट के आते हैं आमिना के लाल की बारगाह में। जरा मचल के कहे मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और जोर से कहते मोहब्बत से सुभान अल्लाह। नबी की बारगाह में आते हैं फरिश्ते। अल्लाह अल्लाह, यहां से पता चला कि फरिश्ते भी जब उनकी कहानियां अटक जाती है, जब कोई काम उनके बस से बाहर हो जाता है, तो वो भी हमारे नबी की बारगाह में आते हैं और आके अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप देख नहीं रहे हैं ये सफ़े दोम से एक रूह निकलती है, सफ़े अव्वल में दाखिल होने की कोशिश करती है, और हमने बहुत कोशिश की लेकिन हमारे बस की बात नहीं है कि हम इस रूह को संभाल सके। अब इस रूह को आप ही संभाल सकते हैं। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो हम कहते हैं कि अगर जो कोई काम कहीं ना होता हो, नबी के बारगाह में जाओ, हो जाता है। सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। कैसा भी अटका हुआ काम हो जाता है। नबी की बारगाह में आके अर्ज करते हैं, हुजूर ये सफ़े अव्वल में दाखिल होने की कोशिश करती है। अब नबी ने उनकी बातों को सुना, फरिश्तों की बातों को सुना। ये नहीं कहा कि मेरे बस की बात नहीं है, जैसे आज वहां भी कहते हैं ना, नबी के चाहने से कुछ नहीं होता, नबी कुछ नहीं कर सकता, नबी किसी को कुछ नहीं दे सकता। मगर फरिश्तों से पूछो, वो तो यही कहते हैं कि जब कहीं से बात ना बने तो महबूब की बारगाह में बन जाती है। अब यही रोक के मैं एक और बात आपको इससे हट के बताना चाहता हूं। क़यामत के मैदान में अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नबी को, हमारे नबी को मकाम महमूद अता फरमाएगा। ये वो जगह है कि जहां हमारे नबी खड़े होंगे तो सारी दुनिया के औलिया, उलमा, सुलहा, ताबईन, तबे ताबईन, अइम्माए मुज्तहिदीन, औलिया इकराम, सहाबा इकराम, अंबिया इकराम तारीफ करेंगे, वाह वाह ऐ मोहम्मद तुम्हारी शान क्या है, अल्लाह ने कितना बुलंद मकाम अता फरमाया। तमाम मैदान महशर तारीफ करेगा हमारे नबी। वो मकाम महमूद अल्लाह हमारे नबी को अता फरमाएगा। ये कुरान में भी है और ये हमारे नबी ने भी इरशाद फरमाया। अब ये बात याद रखें, मकाम महमूद पे कौन खड़ा होगा? बताएं जरा, कौन खड़ा होगा? नौजवान बोल दे, बूढ़ों को छोड़ दे। कौन खड़ा होगा मकाम महमूद पर? हमारे नबी। आवाज आई है वहीं नबी की बारगाह में फरिश्ते अर्ज करते हैं, हुजूर इस रूह को आप ही संभाल सकते हैं। सफ़े दोम में से निकलती है, अव्वल में जाती है, आप ही इसे संभाल सकते हैं। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, घबराते क्यों हो, परेशान मत हो। हाँ हाँ, अल्लाह ने मुझे ये पावर दिया है, मैं इस रूह को भी संभाल सकता हूँ और सारे आलम को संभाल सकता हूँ। हाँ, ये पावर मुझे मेरे रब ने अता फरमाया। अब नबी आगे बढ़ते हैं और वो रूह जो सफ़े दोम से निकल रही है, सफ़े अव्वल की तरफ प्रवास कर रही है। मेरे नबी आगे बढ़े, तवज्जो इधर, अब ये जुमला सुनना, जरा देखें सुभान अल्लाह, कैसे पीर है हमारे पीर। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी की रूह, तू जहां है आज वहीं सफ़े अव्वल में, सफ़े दोम में रह जा। क़यामत के मैदान में मकाम महमूद पर मेरे साथ खड़े हो जाना। तो समझ में आया वो रूह किसकी थी? जरा बताएं किसकी थी? गौसे आजम की, गौसे पाक की रूह पाक। सुभान अल्लाह, जो अंबिया की रूह सफ़ों में दाखिल होना चाहती है, मगर उनको भी सवाला है तो हमारे आका ने संभाला है, हमारे दाता मावा मलजा ने संभाला है। अल्लाह अल्लाह। इसी तरह की एक और रिवायत सामने आती है, मेराज की रात हमारे नबी जब सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे,
تو آپ فرماتے ہیں میں نے وہاں بہت ساری عجیب و غریب چیزیں دیکھی، اتنی چیزیں کہ اگر ان کا بیان کروں تو مدتیں گزر جائیں، زمانے گزر جائیں۔ وہاں کی ہر بات لاجواب، بے مثال، با کمال، ایسے عجیب و غریب منظر دیکھے جو میں نے کہیں نہ دیکھے، وہ سدرۃ المنتہا پر دیکھے۔ مگر ایک معاملہ میں نے بڑا عجیب دیکھا، اور باب منبر کی توجہ چاہوں کہ ایک معاملہ میں نے بڑا عجیب دیکھا، وہاں پر ایک نور کی وادی ہے، دور دور تک نور ہی نور نظر آ رہا ہے، نور کا میدان ہے، نور کے در و دیوار ہے، نور کی برسات ہو رہی ہے، نور کے پھوارے پھوٹ رہے ہیں، نور ہی نور جھلک رہا ہے۔ وہاں پر میں نے اس نور کی وادی میں نبی فرماتے دو پرندے دیکھے، ایک پرندہ سفید رنگ کا ہے، ایک پرندہ ہرے رنگ کا ہے۔ سفید رنگ کا پرندہ اپنی جگہ خاموش بیٹھا ہے، سکون سے بیٹھا ہے، اطمینان سے بیٹھا ہے، لیکن ہرے رنگ کا پرندہ کبھی کبھی آگے بڑھتا ہے، کبھی پیچھے ہٹتا ہے، کبھی دوڑتا ہے، کبھی جست لگاتا ہے، کبھی پرواز کرتا ہے، کبھی چھلانگ لگاتا ہے۔ تو ایسی چھلانگ لگاتا ہے نبی فرماتے کہ عرش اعظم تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ اللہ، عرش اعظم تک جاتا ہے اور پھر واپس آ جاتا ہے۔ کون سا پرندہ؟ ہرے رنگ کا پرندہ۔ نبی کہتے ہیں نور کی وادی، دو پرندے، سفید رنگ کا پرندہ آسانی سے بیٹھا ہے، سکون سے بیٹھا ہے، مگر یہ ہرے رنگ کا پرندہ اڑتا ہے، دوڑتا ہے، چھلانگیں بھرتا ہے۔ میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا میرے مولا یہ پرندے کیسے ہیں، مجھے ان کے بارے میں کچھ بتایا جائے۔ یہ سفید رنگ کا پرندہ، یہ ہرے رنگ کا پرندہ، آخر یہ کیا ہے، کون ہے، کیا وجہ ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے میرے محبوب، یہ سفید رنگ کا پرندہ، یہ ہرے رنگ کا پرندہ کوئی اور نہیں ہے، تمہارے امتی ہے۔ سبحان اللہ، ذرا بولو میرے بھائی، کب بولے کہ محمد سے سبحان اللہ؟ ماشاءاللہ، لگنا چاہیے میں نبی کے غلاموں کے بیچ میں بیٹھا ہوں، غوث اعظم کے چاہنے والوں کے بیچ میں بیٹھا ہوں۔ اللہ اللہ، غوث اعظم کے نام پہ کہو محبت سے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ میرے عزیزو، اب اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئی میرے محبوب یہ تیرے امتی ہیں، سفید رنگ کا پرندہ یہ بھی، ہرے رنگ کا پرندہ یہ بھی۔ عرض کرتے ہمارے آقا میرے مولا یہ تو بتایا جائے امتی تو ہے مگر ہیں کون، یہ کون ہے؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے میرے محبوب یہ سفید رنگ کا پرندہ جو خاموشی سے بیٹھا ہے یہ کوئی اور نہیں ہے، تمہاری امت کے بایزید بستامی ہے، اور یہ ہرے رنگ کا پرندہ عبد القادر جیلانی ہے۔ اللہ اللہ، اور یہ عبد القادر جیلانی کوئی اور نہیں تمہارے بیٹے ہیں۔ سبحان اللہ، اور نبی نے خود کہا نا کہ میرا بیٹا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اللہ اللہ میرے عزیزو، بہت تیزی سے ایک بات، ایک واقعہ اور اس کے بعد بات ختم۔ سب خیریت سے ہیں؟ پریشان تو نہیں ہے میرے بھائی؟ اچھا لو، جو نکلنے والے تھے وہ نکل گئے، جو ٹکنے والے تھے وہ ہیں۔ اور آپ جانتے ایمان، آپ جانتے ہیں کہ بے شک لاسٹ تک وہی ٹکتا ہے جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جسے ذکر اچھا لگتا ہے، جسے اللہ کی باتیں اچھی لگتی ہے، جسے رسول اللہ کی باتیں اچھی لگتی ہے، وہی تو رکتا ہے۔ یہاں کوئی زنجیر تھوڑی ڈال رکھی ہے کسی کو روکنے کے لیے، کوئی تالا تھوڑی لگا ہوا ہے، جو چاہے جا سکتا ہے، مگر آپ نے بیٹھ کے بتا دیا جو چاہے وہ جائے، ہم نہیں جائیں گے، ہم تو غوث اعظم کا ذکر سن کے جائیں گے۔ غوث اعظم کی لاسٹ میں جو خیرات بٹے گی وہ خیرات لے کے جائیں گے، ایسے ہی تھوڑی جائیں گے۔ جو ہمارے جوانوں نے یہ موقع دیا ہے، یہ جو ہمارے بھائی جنہوں نے اس میں حصہ لیا ہے، اپنے مکان میں اس محفل کو سجانے کی جگہ دیا ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ سے غوث اعظم کے صدقے میں ان سب جوانوں کو اور ہمارے ان سب بھائیوں کو، بیٹھنے سننے والوں کو اللہ جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ میرے عزیز، واقعے بہت سارے ہیں، باتیں بہت ساری ہیں، راتیں ختم ہو جائیں گی۔ 1400 سال گزر گئے میرے نبی کی باتیں کرتے کرتے، 900 800 سال گزر گئے غوث اعظم کی باتیں کرتے کرتے، مگر یہ ذکر نہ کبھی ختم ہوا ہے نہ ہوگا۔ جتنی بار سنو اتنا ہی مزہ آتا ہے۔ مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ بول دو محبت سے، کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے عزیزو، سرکار غوث اعظم سبحان اللہ، ایک عورت رہتی تھی بغداد میں، کافرہ عورت تھی، مسلمان نہیں تھی، بے ایمان تھی، مگر اللہ بڑی محبت کرتی تھی۔ سرکار بغداد کو جب دیکھ لیتی نا تو کہتی واہ واہ بغداد کا راجکمار آ رہا ہے، بغداد کا راجکمار آ رہا ہے، اپنے الفاظ میں کہتی تھی راجکمار۔ سبحان اللہ۔ سرکار بغداد ایک بار آپ نے اپنے مریدوں سے کہا کہ چلو اب جی چاہتا ہے
خانہ کعبہ کا طواف کیا جائے. اب جی چاہتا ہے خانہ کعبہ میں صحن کعبہ میں نفل نمازیں پڑھی جائیں, فرض نمازیں پڑھی جائیں, قرآن کی تلاوت کی جائے. اب یہاں جی نہیں لگتا ہے, چلو مکہ شریف چلتے ہیں, وہاں پر برستے ہوئے انوار و تجلیات کو دیکھتے ہیں. خانہ کعبہ کا جمال دیکھنے کو جی چاہ رہا ہے. مرید نے کہا حضور اس سے اچھی بات کیا ہوگی, آپ بھی ساتھ چلے. جانے والے لوگ سفر تو بہت کرتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, عمرے بھی کرتے ہیں, مگر جب پیر کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اللہ کی قسم دو لطف ہوتے ہیں. ایک طرف اگر خانہ کعبہ کا جمال ہوتا ہے تو ایک طرف اپنے پیر کا جمال ہوتا ہے. اور وہ پیر غوث اعظم ہو تو سبحان اللہ. ارے جنہوں نے دیکھا ہوگا انہوں نے دیکھا ہوگا. ہم تو یہ کہتے ہیں اگر سرکار بغداد اپنا جمال مرنے سے پہلے خواب میں ہی آ کر رات کے کسی حصے میں دکھا دے تو ہم کہیں کہ اے سرکار بغداد آج ہماری بھی عید ہو گئی ہے, تمہاری دید ہو گئی ہے. اللہ اللہ. اب روایتیں مختلف ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 40 لوگوں کو لے کر سرکار بغداد, کچھ کہتے ہیں 4000 کو لے کے, کچھ کہتے ہیں 40,000 کو لے کے آپ شہر بغداد سے نکلے, مکۃ المکرمہ کا سفر کیا, ادھر چلنے لگے. اب جیسے ہی باہر نکلے اللہ اللہ ان راستوں پہ سلام جنہوں نے غوث اعظم کو چلتے ہوئے دیکھا ہوگا, ان کنکروں پتھر کو دیکھیں جنہوں نے سرکار بغداد کو دیکھا ہوگا, وہ بھی کہتے ہوں گے آج تک بڑے گناہگاروں نے ہم پہ قدم رکھا ہے مگر اچھا ہوا کیا ہماری قسمت پروردگار نے بنائی ہے کہ ہمیں غوث اعظم کی زیارت بھی کرا دی ہے. اللہ اللہ. میرے عزیزو سرکار بغداد چلے, تاریخوں میں آتا ہے کہ آپ جس مقام سے گزرتے, کسی شہر سے گزرتے تو آپ کے آنے سے پہلے شہر میں خبر دوڑ جاتی کہ اے لوگو کیا کر رہے ہو, کام کر رہے ہیں, چھوڑ دو اپنے کام, آ جاؤ جلدی سے روڈ کے کنارے پر صفے لگا کے کھڑی ہو جاؤ, اس لیے کہ رسول پاک کا بیٹا آ رہا ہے, بغداد کا راجکمار آ رہا ہے. لوگ اپنے کام چھوڑ دیتے, سرکار بغداد کی زیارت کے لیے راستوں پہ آ کے کھڑے ہو جاتے. سبحان اللہ. اب ہم کہاں جائیں جو سرکار بغداد کو دیکھیں, کہاں جائیں؟ بس یہ نام سے محفل سجی ہے الحمدللہ, یہاں آ کے تو بیٹھ سکتے ہیں نا, اور یہی نسبت کافی ہے کہ سرکار بغداد سے ہے. سبحان اللہ. ہم کہیں گے قیامت کے میدان میں آپ کو دیکھا نہیں تھا, کیسے دیکھتے, مگر ہاں محفل ضرور سجائی تھی. سبحان اللہ. بنا دیے. ہاں سبحان اللہ. اللہ اللہ. اب جس راستے سے گزرتے لوگ آپ کو دیکھتے, آتا ہوا دیکھتے, چلے جاتے تو جاتا ہوا دیکھتے, یہاں تک کہ گرد و غبار اڑتی رہ جاتی اسے ہی دیکھتے رہتے. جس شہر سے گزرتے, جہاں سے گزرتے, لوگوں کا مجمع اکٹھا ہو جاتا, بھیڑ لگ جاتی. اب جیسے ہی خانہ کعبہ کے قریب پہنچے, مکہ شریف کے قریب پہنچے, لوگ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں, تلاوتیں ہو رہی ہیں, عبادتیں ہو رہی ہیں. اتنے میں کسی نے آ کے اعلان کیا اے خانہ کعبہ میں طواف کرنے والوں, عبادتیں کرنے والوں, تمہیں مبارک ہو, عبد القادر جیلانی پہنچنے والے ہیں. اے میرے بھائی جانے کے بعد سبحان اللہ کہیں گے میرے؟ بول دو, محبت سے بول دو, زور سے بول دو, ایسا بولو کہ سرکار بغداد کو پیار آ جائے. محبت سے کہیں. ماشاءاللہ. میں آپ کو بہت دنوں تک یاد رکھوں گا. آپ مجھے کتنا دن یاد رکھیں گے یہ تو کوئی پتہ نہیں ہے, لیکن میں بہت دنوں تک یاد رکھوں گا. اللہ اللہ. میرے عزیزو سرکار بغداد کہتے ہیں کہ جیسے ہی خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے ہمارے سرکار, لوگ دوڑ پڑے آپ کی طرف, ہجوم لگ گیا, بھیڑ اکٹھا ہو گئی. کون آئے ہیں؟ بڑا نورانی چہرے والا آیا ہے. لوگ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ نبی کا بیٹا آیا ہے, لیکن جب دیکھتے تو کہتے کہ واقعی یہ چہرہ نبی کا بیٹا ہی ہو سکتا ہے. اللہ اللہ. اب جو اس وقت کے امام تھے خانہ کعبہ کے, جو اس وقت کے علماء اکرام تھے, آپ دیکھتے نا کہ یہاں تو الحمدللہ ہم نے آپ کی بستی میں دیکھا آپ کے امام صاحب با اخلاق, ماشاءاللہ, کہ ایسے اخلاق کے لوگ بہت کم دیکھنے ملتے. اور یہ ارباب منبر پہ جتنے ہمارے بھائی بیٹھے, سبحان اللہ, ان کی محبتوں کو بہت شکریہ. ایسے ادبدار, ایسے ماشاءاللہ مہمان نواز, اور اتنے فراغ دل, اتنے دل والے نہیں ملتے لوگ بھائی. ورنہ یہی رہتے کہ تیرے سے میرا آگے. اسٹیجوں پہ ارہ مرہ ہو رہی ہے, آپ نے دیکھا نا, ہاں اسٹیج تک نہیں چھوڑ رہے. مگر ماشاءاللہ ہمارے بھائیوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ علماء اکرام اہل سنت والجماعت کے قداور علماء اکرام, اللہ ان کی بنوں میں بھی پناہ برکتیں عطا فرمائے. آپ سمجھتے ہیں نا. اور یہ پرانا مرض ہے,
آج کا نہیں ہے۔ سرکار بغداد جب خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے تو وہاں جو امام تھے، وہ جو اس وقت کے علماء اکرام تھے، وہ دیکھ کے کشمکش کرنے لگے، آگے پیچھے کرنے لگے۔ بھائی یار یہ بغداد کا امام ہے، ہم خانہ کعبہ کے امام ہیں۔ مطلب یہ دل میں خیال آیا، یہ بغداد کے امام ہے، ہم سے بڑے ہیں کیا؟ ہم تو خانہ کعبہ کے امام ہیں۔ انہیں اچھا نہ لگا، لوگ انہیں چھوڑ کے دوڑ کے سرکار بغداد کی طرف دوڑے تو انہیں اچھا نہ لگا۔ میں تو کہتا ہوں اگر پتہ چل جائے نا کہ سرکار بغداد الحمدللہ اپنی زیارت کرانے والے ہیں، اپنا جمال دکھانے والے ہیں، تو آج بھی نہ جانے کتنے نوجوان ایسے ہیں کہ پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، بھاگ دوڑ شروع کر دیں گے یہیں سے، کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، سرحدوں پہ گولی کھا لیں گے، مر جائیں گے، غوث اعظم کی محبت پہ جائیں گے، چل کے کہیں محبت سے سبحان اللہ۔ تو بغداد یعنی مکہ کے علماء اکرام کو اچھا نہ لگا کہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے یار، ہم تو مکہ کے امام ہیں، یہ بغداد کے امام ہیں، ہم تو اللہ کے گھر کے امام ہیں۔ تو اس وقت کے جو علماء تھے ان سب نے اکٹھا ہو کے سب نے مشورہ کیا کہ کوئی ایسا سوال ان سے پوچھو یہ اٹک جائیں، اور اٹک جائیں پھر ان کی جو ہے تمام لوگوں کے سامنے، مریدوں کے سامنے، لوگ تمام جتنے یہاں پر حجاج اکرام ہیں جو یہاں پر زیارت کرنے کے لیے آئے، سب کے سامنے بے عزتی ہو جائے گی۔ یہ سوچ کے انہوں نے 2-4 سوال اکٹھا کیے، سرکار بغداد کی بارگاہ میں گئے۔ اب بعض روایتوں میں یہاں تک ہے کہ انہوں نے سوال کیا، جو سوال کرتے سرکار بغداد مسکرا کے ان کے سوال کا جواب عطا فرما دیتے، اور یہ سوال کوئی ایسے ہی نہیں تھے، چنندہ سوال تھے جن کا جواب بڑی مشکل سے آتا تھا، مگر غوث اعظم سبحان اللہ وہ سوال کرنے والا سوال پورا نہ کر پاتا، غوث اعظم جواب دے دیا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں تو یہاں تک ہے ابھی یہ سوال لے کے آپ کی بارگاہ میں پہنچے تھے، کچھ کہا نہ تھا، میرے سرکار نے ان کے دلوں کو پڑھ لیا اور پڑھ کے کہا سن تیرا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، تیرا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے۔ وہ پکار اٹھے کہ جب بیٹے کا یہ عالم ہے تو رسول اعظم کا عالم کیا ہوگا؟ یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اللہ اللہ میرے عزیزو، اب جب پلٹ کے جانے لگے، اچھا سرکار بغداد نے ان سے جاتے جاتے کہا رکو، ایک میرا سوال ہے، میں نے تمہارے سوالوں کا جواب دے دیا، اب ایک میرا سوال ہے، صبح تک کا ٹائم ہے، جاؤ کتابیں دیکھو، جس سے پوچھنا ہے پوچھو، مگر آ کے بتاؤ کہ جواب کیا ہے۔ آپ نے کہا سوال یہ ہے کہ جب نبی کو آخری غسل دیا گیا اس کے پانی کا کیا ہوا؟ آپ سمجھ رہے سن رہے؟ نبی کو جب آخری غسل دیا گیا وہ پانی کہاں گیا؟ سوال سمجھ میں آ گیا؟ یہ سوال ہے، اب اس کا جواب لے کے آؤ۔ یہ سارے کے سارے علماء اکرام دوڑے اپنے اپنے حجروں کی طرف، کتابیں اٹھائیں، جلدی سے ادھر ڈھونڈا ادھر ڈھونڈا، یہ کتاب رکھی وہ اٹھائی، اس میں تلاش کیا، اسے ادھر کیا اور ڈھونڈا، مگر ڈھونڈتے ڈھونڈتے آدھی رات گزر گئی، کسی عالم کو جواب ہاتھ نہیں آیا۔ محبت سے کہہ دیں اور زور سے کہہ دیں، جواب ہاتھ نہیں آیا۔ آدھی رات گزر گئی مگر ان میں سے ایک عالم دین جب دیکھا کہ معاملہ کتابوں سے چلنے والا نہیں ہے، بستر پہ گئے، نبی پہ درود پاک پڑھنے لگے، درود پاک پڑھتے پڑھتے آنکھ لگ جاتی ہے، ماتے کی آنکھ بند ہو جاتی ہے مگر قسمت کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ ہمارے نبی اس عالم دین کے خواب میں تشریف لے آتے ہیں۔ اب جیسے ہی نبی تشریف لائے، عالم دین نے دوڑ کے کہا حضور غوث اعظم نے تمہارے بیٹے نے سوال کیا ہے، اس کا جواب عطا فرما دیں۔ کہ بتاؤ سوال کیا ہے؟ کہ سوال یہ ہے کہ نبی کو جب آخری غسل دیا گیا وہ پانی کہاں گیا؟ آپ کی سمجھ میں آ گیا؟ آپ پوچھنا، کل کو آپ بھی پوچھنا، جو لوگ چلے گئے ان سے پوچھنا، ہم نے یہ سیکھا کہ نبی کو لاسٹ جو غسل دیا گیا وہ پانی کہاں گیا؟ کافی ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا سوال ہے کہ نہیں ہے؟ چائے پینے کے بعد سستی دور ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں ہے؟ چائے بھی پیتے رہیے مگر یقین کیجئے چائے میں وہ مزہ نہیں ہے جو میری باتوں میں مزہ ہے، جو نبی کی باتوں میں مزہ ہے۔ اب نبی تشریف لائے، بھائی چائے والوں سے بھی اب ڈر لگنے لگا ہے، کیونکہ پورا ہندوستان چائے والوں سے بہت پریشان ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجمع چھوٹا ہوتا ہے اور اس چھوٹے سے مجمع میں 2 چائے والے آ جاتے ہیں، اب ایک کو پورا ہندوستان نہیں سنبھال پا رہا ہے،
یہ چھوٹا سا مجمع 2 کو کیسے سنبھالے گا؟ تو جلدی سے اپنا کام کر دو. یہاں تو نہیں ہے لیکن کئی کئی ہوتے ہیں, 2 بھی ہوتے ہیں, 3 بھی ہوتے ہیں. ایک چائے کا پتیلا رکھ دیتے ہیں, 8-10 اسے گھیر کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ کہاں جانے والا ہے؟ بے وجہ میں اسے گھیر کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ تو وہیں رہے گا, آپ یہاں بیٹھو. توجہ ادھر, سب خیریت سے ہیں؟ کہیے محبت سے مچل کے سبحان اللہ. سوال, حضور جواب بتا دیں, آپ کو جو آخری غسل دیا گیا اس کا پانی کہاں گیا؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس کا جواب میں نہیں دوں گا, یہ میرے ساتھ آئے ہیں, یہ جواب دیں گے. وہ بس کہیے یہ میرے ساتھ آئیں, یہ جواب دیں گے. اب انہوں نے جو جواب دینا تھا دے دیا. اب نبی یہ بات بتا کے جواب دے کے واپس چلے گئے. اب جیسے ہی واپس گئے, نبی کی دیوانے کی آنکھ کھل گئی, بڑبڑا کی آنکھ کھل گئی. اتنی دولت, اتنا عظیم سرمایہ, یہ محبتوں کا مرکز, میرے پاس آئے اور چلے گئے. جیسے ہی اٹھے وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میرا گھر خوشبو سے معطر ہو رہا تھا, میرا گھر